الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیس ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہم پچھلی محفل میں بھی ایک اہم موضوع جمہوریت اور اس کی مختلف شکلیں اس ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس محفل میں بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں خلیفہ یا حکمراں یا رولر کے انتخاب کی کیا شکلیں ہیں، کیسے آتا ہے، اس کا کام کیا ہے، اور یہ کیسے آج کے مسلم ورلڈ میں، مسلم دنیا میں لایا جائے، اس کی کیا شکلیں ہیں، ہمیں کیا کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کوشش کرے، سب سے پہلے اپنی زندگی میں لائے اور اسے سماج اور معاشرے پر بھی نافذ کرے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں اپنے محترم علماء کرام کا سرسری طور پر تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے دائیں طرف بغل میں مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ، ایسے ہی میرے بائیں طرف میرے قریب مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری حفظہ اللہ، اور دائیں طرف مجھ سے دور مولانا عبد الہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، اور بائیں طرف مولانا اعجاز اسلم حفظہ اللہ۔ آپ تمام علماء کرام کا استقبال ہے۔ مولانا، میں نے جو آیت پڑھی آپ کے ذہن میں ہوگی، ذرا اس روشنی میں بتائیں، جیسا کہ میں پہلے بھی کہا، کہ انتخاب کی یا یہ کہ خلیفہ یا حکمراں یا رولر کیسے آئے گا، اس کی کیا شکل ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں جو 4 صورتیں ذکر کی گئی ہیں، اس سے الگ ہٹ کر ہم یہ باور کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں کسی مسلم ملک میں ایک حکمراں منتخب کرنا ہے، اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ جی، اس کے انتخاب کے لیے ہمیں روشنی وہیں سے کتاب اللہ سے ہی لینی ہے۔ جو اصحاب رائے ہیں، ملک کی بھلائی، خیرخواہی، حفاظت اور اسلام کی معلومات، اس کی بھلائی، اس کی خیرخواہی، آخرت میں کامیابی کے تصور کے ساتھ، جو حضرات بھی ان صفات کے ساتھ متصف ہیں، ہر طبقے سے، فوج سے بھی، اہل علم سے بھی، اہل تجارت سے بھی، اور جو بھی ملک کے لوگ ہیں پڑھے لکھے سمجھدار، ان لوگوں کا ایک پینل بنایا جائے اور بنا کر ان سے کہا جائے کہ آپ اس ملک کے لیے کوئی بہتر، اچھا ایسا آدمی جو اس ملک کو اسلامی خطوط پر آگے لے جائے۔ یہ ایک شکل ہو سکتی ہے ان صورتوں کی روشنی میں جو اسلام میں اختیار کی گئی ہے۔ اگر ایسی صورت نہیں بنتی ہے، کوئی بہت بڑا خاندان ہے کسی ملک میں، کسی علاقے میں، اور اس خاندان کے افراد کی اکثریت تمام طرح کی صلاحیتوں سے برابر ہے، اگر وہ لوگ اس بات کو لا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے میں سے ایسا ہم بنا لیں، اور ان کے لیے دوسرے لوگ بھی تائید کرتے ہیں اور اس کو لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، مان لیجئے اس نے زبردستی وہ نظام اپنے اس قوت کی بنیاد پر جو اس کے پاس ہے نافذ کر دیا، اس کو بھی غیر اسلامی نہیں کہا جائے گا اگر وہ اسلامی خطوط پر ملک کو آگے لے کر جا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو اس ملک میں نافذ کر رہا ہے۔ بالکل۔ جی مولانا ابو ظفر صاحب حسان ندوی، اس نقطے پر مزید روشنی ڈالیں۔ مولانا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی شدت سے غور کیا جائے جس شدت سے ہم آپ غور کر رہے ہیں، تو موجودہ سیٹ اپ میں اسلامی دستور کے مطابق حکمراں کا تعین مشکل ہو جائے گا۔ اسلامی فکر کے نتیجے میں ہم میں لچک پیدا ہوتی ہے، جی، اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہم آپ سمجھ رہے ہیں، بالکل گنجائش ہے۔ اس بنیاد پہ ہم خلیفہ کا انتخاب کریں یا حکمراں، ہم حکمراں بول رہے ہیں، حکمراں، جی بالکل حکمراں، ہم حکمراں کا انتخاب کریں، لیکن دوسرا مسئلہ پھر آئے گا کہ اسلام میں حکمراں جو ہوتا ہے وہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ازلی نہیں ہوتی، ابدی ہوتا ہے، اور ہم آدمی ہیں میقاتی بنانے کے۔ جی، جو ہماری پوری تاریخ ہے، ہم اس سے اپنے کو الگ نہیں کر سکتے۔ خلفاء راشدین
ابدی تھے، ازلی نہیں تھے. جی ان کی موت نے ان کو ہٹایا وہاں سے. جی اس کے بعد جو ملوک آئے، ملوک ہی کہیے، وہ بھی اپنی موت تک رہے، کسی جی. کو معزول نہیں کیا گیا سوائے مامون کے. اس نے نامزد کیا اور پھر نامزدی ختم کر دی. کوئی معزول نہیں ہوا ہمارے یہاں. ایک بار آ گئے تو آ گئے. اسی لیے جو آ جائے بن کر کے اس کو تم برداشت کرو. آپ نے شروع کہا تھا صحیح مسلم کی اگر کتاب الفتن مولانا پڑھیں اور اس میں خلیفہ یا حکمراں کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں وہ اس باب میں انتہائی اہم ہیں. الا ان تروا کفرا بواحا. جی کہ ہم اگر خلیفہ کے اندر کفر بواح دیکھ رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، سنی سنائی بات پہ ہمیں اعتماد نہیں کرنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے دیکھو کفر بواح کرتے ہوئے، کفر کو نافذ کرتے ہوئے، تو اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کی جائے گی، اس کو پرامن طریقے سے یا معزول کیا جائے. ہاں یہ خیال رہے کہ آپ کے اس منکر کے انکار میں اس سے بڑا منکر کھڑا نہ ہونے پائے. یعنی کہ صرف کفر بواح پر ہٹائیں گے، ظلم تعدی وغیرہ پر نہیں ہٹائیں گے، اس کی اطاعت کرتے رہیں گے. یہ مفہوم ہے آپ کا؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر وہ تمہاری پیٹھ کو توڑ ڈالے تو بھی تم اس کی اطاعت سے باز نہ ہو. ٹھیک ہے، تب آپ کوئی دنیا میں تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. یہاں ظالم حکمران ہے، حکمران رہیں گے. اگر اللہ کے لیکن حکم کو قرآن نافذ کیا کر رہا ہے، ضرورت بھی قرآن و نہیں ہے نا. سنت پر عمل کر رہے ہیں. بات تو ساری کی بات ساری یہ ہے کہ دین کی کیا ہو وہ رہی اللہ ہے. کے حکم کو نافذ کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر وہ طاغوت کے حکم کو لا کے نافذ کر رہے ہیں تو ہمارا ان سے اختلاف باقی رہے گا. ہم تو ان کو قبول ہی ہم ان نہیں کو کرتے. قبول ہی نہیں کریں گے. ہم ان کو ہٹانے کے لیے جو بھی شریعت کا راستہ ہے، طریقہ ہے، ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. لیکن اہل مولانا ذرا علم اس پہ اس بات کو آگے. کی یہ رائے جو ہے پورے طور سے ایسی رائے نہیں، وہ سمجھ ایسی ہی رائے ہے، سلف صالحین کی یہی رائے ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں سمجھ مولانا سلف اگر صالحین آپ کے فقہا درمیان. کی رائے دیکھیں تو آپ اس سے مختلف بالکل نہیں پائیں گے، چاہے وہ ائمہ اربعہ یا اور بھی دوسرے فقہا ہوں. آپ ان کی رائے دیکھیں، آپ اس سے مختلف. جی مولانا آپ اس سے آگے بڑھائیں. آپ چونکہ زیادہ اصل میں ہم اس عزل میں کی کیا صورت ہے کہ کن شرطوں کے ساتھ ہم خلیفہ کو معزول کر سکتے ہیں؟ صرف کفر ہے، جی جی صرف کفر ہے، اس کے سوا اور کوئی شکل نہیں اور ہے. فرض کیجئے خلیفہ نہیں ہے، جیسے مصر یا کوئی ملک ہے، کہ خلیفہ تو پوری دنیا کا ایک ہوگا. پورے مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہو، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے اور چھوٹا سا ہی ملک صحیح، کم تر درجے کی چیز ہے جس کو ہم قبول کر لیں گے ظاہر ہے حالات جی کی وجہ سے. تو وہاں کے لوگوں پر بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے حکمراں کی اطاعت کریں، اس کی بات مانیں. یہ نہیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا تبھی ہم اس کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے، ورنہ بات صحیح ہے. جی وہ تو آئیڈیل تھا. آئیڈیل جب نہیں ہوتا ہے تو ایکچولی نیچے اترنا پڑتا ہے. ٹھیک دیکھیے ہے، ہمارے لیے آسانی بتا دوں عوام کو سمجھانے کے لیے، اصل معیار نماز ہے. امام سے غلطی ہوئی، نیت توڑ کے بھاگتے نہیں جی ہم اسے لقمہ دیتے ہیں، وہ لقمہ قبول کر لیتا ہے، سیدھے سہو کرتا ہے واجب کے ترک کے اوپر، نماز ہماری ہو جاتی ہے. جی ہم امام سے بغاوت نہیں کرتے. اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کے اندر ایسا اہتمام برتے کہ اس کے مقتدی اس سے متنفر نہ ہو، متوحش نہ ہو. اسی کو اگر آپ لارج اسکیل پہ دیکھیں تو حکمرانی کے بنیادیں وہی پڑتی ہیں اور یہی سے حکمرانی پیدا ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے سب کو لوگوں نے برداشت کیا. ہارون رشید کو برداشت کیا، مامون کو برداشت کیا، محسن باللہ کو برداشت کیا. کوئی تبدیلی آپ نہیں لانا دیکھیے چاہتے ہیں. تبدیلی جو ہے، اگر ہم تبدیلی کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ برائی سے جو ہے اور زیادہ برائی کی طرف جائیں تو پھر تو یہ غلط بات اچھا ہے. یہ بھی ذرا لیکن بتائیے. اگر ہم دیکھیے، چاہتے ہیں ایک پریکٹیکل منٹ، مسئلہ یہ مولانا ہے. کیا راستہ ہوگا ذرا اس نقطے پہ آئیں کہ ہم اسلامی اصولوں کو کیسے نافذ کریں جی، گے اس اس نقطے میں پہ میں نے مسئلہ کہا ہندوستان کہ جیسے ممالک یہاں کیا کریں گے؟ چار یہ بھی جو تو سوچیے. خلفاء ہیں، چار خلفاء کا انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ اس میں حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جس طریقے سے انتخاب ہوا، موجودہ دنیا میں موجودہ ماحول میں ہم اس کا نام دیں تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح حضرت ابو بکر نے ایک حضرت عمر کو منتخب کیا جو کہ جمہوری نظام کے خلاف ہے اگر اس میں ہم جائیں تو. لیکن ہم سب اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضرت عمر کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ بہت بہتر تھیں اور حضرت ابو بکر کا انتخاب بہت حسن انتخاب تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی جبکہ ریاست اسلامی بہت پھیل گئی تھی. ان کو کس نے یہ حق دیا تھا؟ موجودہ اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ غلط اقدام تھا ان کا جمہوری طریقے سے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب جس انداز میں کیا گیا اس کو موجودہ اس میں جو نام دیا جائے گا وہ غلط ہوگا، لیکن سب لوگوں نے ان کو تسلیم کیا. اس سے میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ 4 خلفاء راشدین کا انتخاب ہر ایک کا دوسرے سے جدا گانا ہوا، تو اس کے اندر وسعت ہے، فلیکسیبلٹی ہے
لوگ اپنے حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اگر کسی کو اپنا لیڈر بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ اس کے اندر خوبیاں موجود ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر ذاتی طور پر وہ صفات ہوں، اور دوسرے جو ہے وہ بھی پابند ہوگا قرآن و سنت کو نافذ کرنے کا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہو گیا ہے بریک کا، انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد ہم بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat illusion has become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. Agla program Peace TV Urdu par. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت اسلامیہ میں خلیفہ یا حکمراں کے انتخاب کا کیا طریقہ ہے اور اس کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ اب میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے سسٹم، دوسرے نظام کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں، یہ کفر ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ ہم حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور جگہ پہ ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں تو یہ کفر ہے اور اسے اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں مولانا اعجاز اسلم صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کو مسلم ملکوں میں نافذ کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنا چاہیے؟ سنت نبوی کا کیا طریقہ ہے؟ 1950 تک کے حالات یہ تھے کہ مسلم ممالک استعمار کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو آزادیاں ملنے لگیں۔ استعمار کی وضاحت استعمار، سامراجیت اور کالونیلزم۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مغرب کے سکھائے پڑھائے ہوئے لوگ، مغرب کے طرز حیات پہ چلنے والے لوگ ہر جگہ موجود تھے، چنانچہ جمہوریت کے نام سے کچھ کیا بھی گیا تو واقعی جمہوریت تو آئی نہیں، ڈکٹیٹرشپ جیسے 3-4 ممالک جہاں پر ابھی ابھی حکومتیں گری ہیں، ان کی مثال ہم دے سکتے ہیں، دردناک تکلیف دہ مثالیں ہیں۔ وہاں اہل علم پر ظلم ڈھایا گیا، وہاں اسلام کو دبایا گیا، وہاں اسلام کے نام پر غلط چیزیں، غیر اسلامی چیزیں لائی گئی، نافذ کی گئی۔ اچھا، اب رہے دوسرے ممالک، 58 مسلم ممالک کے علاوہ جہاں غیر مسلم رہ رہے ہیں، جیسے ہندوستان جیسا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے، 121 کروڑ آبادی ہے، مسلمان 17-18 کروڑ ہیں اور ان کے مفادات ہیں، معاشی مفادات، تعلیمی مفادات وغیرہ وغیرہ۔ یہاں جو ہے ظاہر ہے کہ ہم اس کو نافذ کرنے کی بات نہیں کر سکتے، نہ اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی بات کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو عام طریقے ان کو اختیار کریں گے، کوشش کرتے رہیں گے تبلیغ و اشاعت کے ذریعے سے
اسلام کی باتوں کو لوگوں کو بتاتے ہوئے اخلاق کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے. ہم ان سے بھی درخواست کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ حکمران اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے تو ان کے اندر یہ 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، بلکہ یہ پہچان ہے. اقامت صلاۃ، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا باقاعدہ سسٹم ہونا چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ تاکہ غربت کا خاتمہ ہو سکے. شریعت اسلامیہ کا نظام جس طرح سے فرد کی اصلاح کرتا ہے، صحیح جماعت کی اصلاح، ملک اور قوم اور علاقے کی اصلاح کی بھی دعوت دیتا ہے. تو ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے مکلف ہے اس بات کا کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کرے گا تب اس کی بات میں بھی اثر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو کم سے کم پیش کر سکے گا کہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے آپ کو پیش کیا اپنی قوموں کے سامنے. اور اس کی ان باتوں کا اثر یقیناً سننے والوں پر بھی ہوگا اور جس میدان میں وہ کام کرتا ہے اس میدان میں بھی وہ بہت حد تک کامیاب ہوگا. تو اسلام کا جو نظام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یا جس کو بعد کے ادوار میں نظام حسبہ کے نام سے جانا گیا ہے. نظام حسبہ باقاعدہ ایک نظام ہے اور اس کے کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں اور ہر شہر میں اس کا ایک آفس ہوتا ہے اور اس کے تحت وہ لوگوں کی نگرانی کرتے ہیں کہ کس حد تک یہ معروف اور کس حد تک منکر میں مبتلا ہیں یہ لوگ. اگر منکر کوئی پنپتا ہے تو اس کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر کسی معروف سے وہ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کو ترغیب دے کر آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے. سارے دعات کا کام یہی ہوتا ہے. لیکن آج کل دعات خالی وعظ و نصیحت، مسجد اور محاضرے اور تقریر تک محدود ہو گئے کیونکہ وہ نظام اصلاً موجود نہیں ہے جو ایک حکومت کے تحت چلتا ہے. اسلامی ملکوں میں ان کے پیچھے طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے نفاذ کے لیے طاقت ہوتی ہے. اسی بلبوتے پر وہ منکر کو دبانے اور مٹانے پر قدرت رکھ پاتے ہیں. اگر جس کو اقبال نے کہا کہ ید بیضا سے کام نہیں چلتا، عصائے موسیٰ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو عصائے موسیٰ جب تک نہ ہو تب تک باطل اس سے ڈرتا نہیں. آپ کتنی ہی اچھائیاں اپنے اندر یا اپنے نظام کے اندر بیان کرتے رہیں لیکن وہ اس وقت تک جب تک آپ کے پاس ڈنڈے کی بھی طاقت نہ ہو تب تک صحیح معنی میں آپ وہاں پر کامیاب نہیں ہو پاتے. مولانا میں اختتامی بات میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ اسلامی سسٹم کے کیا امتیازات ہیں جو جمہوری سسٹم سے اس کو ممتاز کرتے ہیں؟ اسلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اخلاقی قدروں کو اہمیت دیتا ہے. وہ صرف مادی بنیادوں کے اوپر یا صرف احکام کے لیے راہیں ہموار کر کے بیٹھ نہیں جاتا. تو یہ اخلاقی قدریں مطلب ہم آپ طے کریں گے یا شریعت نے خود طے کی؟ شریعت نے خود دیکھیں جب تک اسلام پورا نہیں آیا تھا تب تو گنجائش تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ موجود تھی. صحابہ اپنے طور پر فیصلے کر لیا کرتے تھے، نبی کے ساتھ پاس وحی آ کر کے یا اس کو قائم رکھا جاتا تھا یا اس کو بدل دیا جاتا تھا. اب جبکہ ہمارے سامنے قرآن پورا موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ موجود ہے، صحیح تو صحیح، غلط اور مجروح اور ضعیف بھی موجود ہیں. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہو. اسے پوری ہمارے لیے سہولت ہے، آسانی ہے. ہم اس کو سامنے رکھ کر کے زندگی کا ایک لاہ عمل تیار کریں. لیکن شرط ہے اسلام میں اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہے. نہیں جمہوریت سے مولانا میں کہہ رہا ہوں کس قدر ممتاز ہے، کیا چیز الگ کرتی ہے؟ بنیادی چیز یہ کہ جمہوریت میں انسان ایک پتھر کی سل ہے اور اسلامی قوانین میں انسان گوشت و پوست کا انسان ہے. اس کے احساسات ہیں، اس کا شعور ہے، اس کے جذبات ہیں. جسے اسلام سوچتا گنجائش پیدا کرتا اس کے لیے. دنیا کے قبضے بتا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو قانون کی. دنیا کا قانون اگر ایک شخص کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے نے ایک بیٹے کو قتل کر ڈالا بھائی کو، اس قانون کے روح سے دوسرا بھائی مار ڈالا جائے گا اگر قاتل ثابت ہو جاتا ہے. بوڑھے والدین کے احساس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اسلامی قانون میں باپ اپنے بیٹے کے خون کا ذمہ دار ہے، لے یا نہ لے، وہ معاف کر کے اپنی نسل کو بچا سکتا ہے. بالکل اسلامی قوانین جو ہیں وہ فطرت کے بہت قریب ہیں اور ان نزاکتوں کا اسلام بڑا لحاظ کرتا ہے. نہیں جمہوریت میں جو آزادی دی جاتی ہے اور آزادی ہی اس کا سب سے بڑا وہ نقطہ ہے جس کی طرف لوگ بہت رغبت سے دیکھتے ہیں. اس تعلق سے فرق ذرا بتائیں. حضور
आज़ादी इंसान को अगर जहन्नम के किनारे पहुंचा दे तो वह इस्लाम के लिए आज़ादी नहीं है। इस्लाम के लिए आज़ादी वही है जो शरीयत इस्लामिया के दायरे में बंदा पूरे तौर पर मुस्तफीद भी हो, अपना काम भी करे। देखिए, इस्लाम में जो आप बार बार ये कर रहे हैं, नुक्ते पे जो जोर दे रहे हैं, इस्लामी जो निज़ाम है उसके अंदर सबसे पहले तो उसके जो रूहानी अक़दार हैं उनको उजागर किया जाएगा और अल्लाह ताला के ऊपर जो ईमान और अक़ीदे की जो बात है उसको मजबूत किया जाएगा और जमहूरी निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला का तसव्वुर ख़त्म कर दिया जाएगा, दीन का तसव्वुर, रूहानी अक़दार का तसव्वुर, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस्लाम में सोशल जस्टिस भी मौजूद है कि इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि लोग गरीब हो जाएंगे या मुफलिस हो जाएंगे, बल्कि हमारे लिए अखलाकी तालीमात ये हैं कि मैं पेट भर खाना खाऊं और मेरा पड़ोसी भूखा हो तो गया मेरा इस्लाम पूरा नहीं है। और वो आदमी जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी इज़ार आसानियों से महफूज ना हो। तो ये इस्लामी अक़दार की खैर व बरकत है जिससे न सिर्फ मैं बल्कि पूरा मुआशरा बेहतर हो सकता है। जी मौलाना एजाज असलम साहब, आप ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम की तालीमात जो इतनी प्यारी हैं, इतनी ऊंची हैं, इतनी अच्छी हैं, अल्लाह की तरफ से सारी इंसानियत के लिए आए हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी सिर्फ अगर वो इकबाल ने कहा ना, ज़ुबान में बयान में नुक्ते तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। तो आज अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा के ज़्यादातर ममालिक में बस वही गलत तरीक़े, वही मगरबी तरीक़े वही राइज हैं और इस्लाम को नाफिज करने के लिए ज़्यादा बेहतर कोशिशें करने की ज़रूरत है। जी मौलाना रज़ाउल्लाह साहब, हम ख़ास तौर से चाहेंगे कि नौजवानों को जो ख़ास तौर से मगरबी तालीम से लैस हैं, मगरिब के तालीम याफ्ता हैं, वो लोग बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं मुस्लिम मुल्कों में ये सिस्टम लाने के और उसकी वकालत करने की। उनको ज़रा आप क्या नसीहत करना चाहेंगे, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में वो नौजवान ज़िम्मेदार नहीं है, वो तरीक़ा तालीम ज़िम्मेदार है जो इनको बनाता है। और असल में तरीक़ा तालीम उन लोगों ने बनाया ही इस अंदाज का है कि क़ुव्वत फ़िक्र व अमल सब फना हो जाती है उसमें। लिहाजा आप ये जो सारे निज़ाम आप पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आप पढ़ें, लेकिन पहले आप इस्लामी निज़ाम से वाक़फ़ियत हासिल करें, इस्लामी बुनियादी तालीमात से रूशनास हो, अपनी तारीख़ को ना भूलें, अपनी तारीख़ पहले पढ़ें, जानें। जो मरऊबियत आज हमारे नौजवानों पर तारी है और जो वो माजरत खाना अंदाज में जो जमहूरियत के सामने और दूसरे निज़ामों के सामने वो अपने इस्लाम को दबा कर बचा कर पेश करने के आदी हो गए हैं, इस कसम पुरसी से और इस माजरत खाना अंदाज से निकलने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। तमाम दुनिया के निज़ाम भी मिलकर वो नहीं पेश कर सकते जो इस्लाम ने पेश किया है। बहुत सारी जगहों पे मुसलमान अक़लियत में हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों में रह रहे हैं, वहाँ वो अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून पर कैसे चलें, क्यों कर मुमकिन है, उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, इस सिलसिले में दो बातें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि इस्लामी तालीमात को समझने का ज़रिया कुरान व हदीस है। आप शख्सियत को देख कर, किसी हुकूमत को देख कर, किसी मुल्क को देख कर इस्लाम के बारे में फ़ैसला ना करें, इसलिए कि वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, उनमें भी खैर व शर दोनों पहलू पाए जाते हैं। लिहाजा इस्लाम के बारे में कोई फ़ैसला या राय बनाना हो तो फिर अफराद को देख कर नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत को देख कर, सबसे पहली चीज़। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम अक़लियत के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए मैं कहता हूँ कुरान करीम का और हदीस का एक उसूल है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। जितनी आदमी की ताकत है इस्लाम पर वो उस हद तक वहाँ पर अमल करे, जिन चीज़ों पर वो आसानी से अमल कर सकता है वो करे। जैसे मैं अपने घर में अगर इस्लाम नाफिज करूँ तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मैं घर के अंदर इस्लाम की तालीमात को फैलाऊँ या अपने रिश्तेदारों में फैलाऊँ, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ जहाँ मैं कर सकता हूँ अमलन मैं इसका मुजाहरा करूँ कि वाकई मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ और ये उसका नमूना है कि मेरे घर में, मेरे आसपास वो मैंने ये कोशिश की है। जज़ाकल्लाहु खैर। हम अपने तमाम उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन किराम, आपने देख लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दीन इस्लाम अता किया है उसमें वो तमाम हल मौजूद है जिससे दुनिया आज जूझ रही है और जिसको हर शख्स महसूस कर रहा है, लेकिन वो इस्लामी सिस्टम को नाफिज करने से या तो खारजी असबाब से या दाखिली असबाब से उसको नाफिज करते हुए डरता है। आप इस्लाम को अपने आप में नाफिज करें और अपने समाज, अपने घर में नाफिज करने की कोशिश करें
اور اسلام کے علاوہ کہیں بھی آپ حل تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ کفر سمجھا جائے گا اور یہ طاغوت کی عبادت سمجھی جائے گی۔ جتنا ہو سکے آپ اللہ سے لیے فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء کرام کی یہ مفید گفتگو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا سبب بنے گی اور ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔